سامنے والے سے سوال نہیں چاہتا ہے، سامنے والے
جماعت کے اوپر جب اسلام داخل ہوتا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اپنے جنس کے تمام افراد کو گھیرے ہوئے الانبیاء. اب کوئی بھی نبی مستثنا نہیں ہے کہ جو تمنا نہ کرے. ہر نبی اپنے مقام پر یہ تمنا کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اسے وہ منزلت مل جائے کہ جو عباس علیہ السلام کو ملی ہے. آپ غور کریں کہ عباس کی کون سی منزلت ہے جو قیامت کے دن ہوگی. عزیزوں آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ سنا ہوگا کہ جس کے الفاظ یہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ عباس حیدر کی طرح پرچم برقرار اسلام ہو گیا قیامت کے. جس طرح حامل اللہ بس فرق یہ ہوگا رسول کا طاقت کا علم علی کے پاس ہوگا, حسین کا طاقت کا علم عباس کے پاس ہوگا. سرکار وفا کے کچھ خطابات ہیں مولانا فضل عباس کے کچھ القاب ہیں جو معصوم نے ادا کیے اور جسے معصوم رکھا بتا کر دے اس کی منزلت کا اندازہ ہر سننا تسکین دلا سکتا ہے. جسے معصوم کو خطاب کرے اس کی منزلت کا اندازہ ہر ایک نہیں لگا سکتا. آپ آمادہ ہے علی شریعت تابوت نکالنے کے لیے. مولا حسین نے حامل النبا کیا کہا عباس تم میرے لشکر کے رہا. کیا مطلب حسین ایک عظیم ہوتا ہے. ساتھ میں امام نے فرمایا میرے چچا عباس باب الحوائی ہے جبکہ خود ساتھ میں امام کا لقب باب الحوائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو باب الحوائی میرے چچا سے تمسک کر کے پروردگار سے دعا مانگنا. یہ بھی معصوم کا عطا کرتا ہے. جناب عباس کا ایک لقب حامل النبا یعنی علمدار, دوسرا لقب عظیم حضرت باب الحوائی, تیسرا لقب سقا. اللہ سقا عربی زبان میں ایک لفظ ہے ساقی, ایک لفظ ہے سقا. عزیزوں اس خاندان بنی ہاشم کا یہ تربہ امتیاز ہے. حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہمیشہ خاندان بنی ہاشم کو ہے. حاجی جب حج پر جاتے ہیں تو پانی پلانے کی ذمہ داری کس پر نہیں؟ خاندان بنی ہاشم پر. اور اس طریقے سے حاجیوں کو پانی پلایا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں. ایک سال آب زمزم کی تجدید کے بعد جناب ابو طالب ہے سقایت عہدے پر فائز. جناب ابو طالب کے ذمے ہے حاجیوں کو پانی پلانا. حج کا موسم آیا, تجدید چاہے زمزم ہوئی, جو زمزم کا کنواں تھا اس کو دوبارہ تجدید کی ہے اس کی. اب جب پانی برآمد ہوتا ہے تو کھارا پانی. آپ سوچیں کہ جناب ابو طالب کس پریشانی میں مبتلا ہوئے, لیکن جناب ابو طالب نے اس صورت میں ہی دامن ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ اپنے بھائی عباس نے اپنی متحد بات آ گئے. بھائی 2000 دینار چاہیے. 2000 دینار اس زمانے میں 2000 دینار چاہیے. کس لیے کہ چاہے زمزم کا پانی ساتھ تھا. حاجی جناب ابو طالب فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی حاجی کھارا پانی پیے. ان کو پانی میٹھا پلانا ہے تو ان 2000 دینار کا کیا کرو گے؟ فرمایا کہ شیرینی خرید کر چاہے زمزم میں ملا دوں گا تاکہ حاجیوں کو میٹھا پانی ملے. اتنی محنت کے بعد, اتنی قدربارش کے بعد, اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی جناب ابو طالب کو صدقے کا خطاب نہیں ملا. ساتھی کہا گیا اور یہ جملہ بارگاہ ابو میں معذرت کے ساتھ جناب مولا کائنات کا ایک لقب ہے ساتھی کوثر. ساتھی کے معنی ہے پانی پلانا, پانی پلانے والا. سرکار جناب امیر کو صرف ساتھی کہا گیا جو اس لیے کہ حوض کوثر پر
عزیز اشرقے کا خطاب کر ایک اور نمبر ہے سرکار وفا کا قمر بنی ہاشم جی بچے اس زبان پر ہے قمر بنی ہاشم قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے مولا کو قمر بنی ہاشم قمر کے معنی ہے چاند مہتاب اور یہ قمر کا خطاب اس خاندان میں کوئی نیا خطاب نہیں اس خاندان میں کوئی نیا خطاب نہیں جناب قصہ سے لے کر سرکار وفا تک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام تک ہر ایک اس گھرانے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہر زمانے رہا ہے جس کا لقب یہ بدر ہے یا قمر ہے یا بدر ہے یا قمر ہے قمر کے معنی بھی چاند بدر کے معنی بھی چاند عزیزوں جناب ابو طالب کو بدر بدر کہا گیا عبداللہ والد جناب رسول مقبول کو بدر مکہ کہا گیا اتنا خوبصورت اتنا حسین پورا سلسلہ دیکھ لیجیے اس گھرانے میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی چاند ضرور تھا لیکن پورے خاندان کا چاند کوئی نہیں ہو سکا علاقے کا چاند کہلایا کوئی مکے کا کہلایا کوئی مکہ کا کہلایا لیکن پورے خاندان کا چاند کوئی نہیں ہو سکا عظمت جناب ابوالفضل عباس اس کی سبب کیجیے جہاں پر چاندوں کا ضرور ہو سرکار کی جہاں فصیلت اتنی ہے مصیبت بھی سرکار کی پہنچ رہی ہے روز ولادت سے لے کر وقت شہادت تک سرکار وفا کا امتحان پر امتحان دیا امتحان پر امتحان امتحان پر امتحان اور سرکار امتحان پر امتحان دیتے باب الوارث کا جو لقب ملا ہے علماء نے تحریر فرمایا ہے جب سیرت جناب ابوالفضل عباس کو علماء عرب نے تحریر کیا اور مولا کے القاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی لقب دینے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب مضمون ہوتا ہے کہ لقب کیوں دیا گیا سرکار وفا کو جو باب الوارث کا لقب دیا گیا علماء تحریر فرماتے ہیں اس لیے کہ عباس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکے تو پروردگار نے عباس کو یہ اعزاز دے دیا عباس اب تیرے دروازے سے لوگوں کی تمنا ہے پوری یہ تحریر خاصا ہوتا ہے کہ میں آپ کو علماء کے اقوال آج آپ محرم گزر گئی سرکار وفا کا منصوب ہے آج کی تاریخ قوم عباس کہ جو اہل حرم کے لیے خاص قوم عباس کی تمنا ہے جو علی محمد جس کو زینب پر صدر زینب کو جس پر اتنا بھروسہ کہ اگر کبھی کسی کو تذکرہ بھی کر دیا زینب تمہارے بازوؤں میں سر باندھی جائے گی سر سے چادر چھینی جائے گی تو زینب یہی کہتی تھی جس کا اللہ جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر چھیننا ناممکن ہے اللہ آپ سوچیں اور کریں آمادے بھی ہو چکے ہیں ہمارے لوگ ہو چکے ہیں عباس کربلا کا برہم کا شہید ہے عزیزوں حسین کو کتنا بھروسہ ہے عباس پر جب مہینے سے نکل رہے ہیں تب عباس کو بلایا عباس آج مدینے میں مہاجر کر دو کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں عباس نے جیسے ہی حسین یہ کہا کہ مہاجر کر دو ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو میرے آقا نے ہاتھ جوڑ کر بات کہے امامت بیعتی آپ نے کہا بتائیے مدینہ چھوڑنے والوں میں کون کون ہوگا حسین نے مدینے سے روانہ ہونے والے افراد کے نام بتائے عباس خاموش ہو کر مسجد نبوی کے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے وہ مسجد اذان مسجد نبوی میں پہنچے بآواز بلند کہا
मदीना छोड़ रहा है। और कह रहे हैं जो अब्बास ने जुदा इशारा फरमाया मदीने वालों आज जाने मदीने को तर्क कर रहा है। याद रखना आज तुम्हारे मर्दों में से कोई मर्द नहीं घर से बाहर न निकले, तुम्हारे मर्दों में कोई मर्द नहीं घर से बाहर न निकले, इसलिए तेरी शहजादियां आज पहली पहल घर से बाहर निकले। कितना और अब्बास ने भी अपने भरोसे को भी कहता है कि अब्बास ने मदीने से चला है तो अब्बास ये नहीं कि काफिले के हमला नहीं, काफिले का तवाफ कर रहे हैं। पूरा सफर मदीने से करबला तक का हुसैन के लश्कर का सफर अब्बास की तारीख ये बताती है कि अब्बास सीधे नहीं चले हैं, तवाफ की शक्ल में अपना सफर करबला अब्बास ने पूरा किया है। तब पूछने वाले ने पूछा ए अबुल फजल ए अब्बास क्या तवाफ की शक्ल में काफिले के हमला हो? अब्बास आवाज देते मुझे खौफ ये है कि कोई ना महरम मेरी बहनों की तरफ निगाह ना उठाए। अल्लाहु अकबर। कोई ना महरम मेरी बहनों मेरी शहजादियों की तरफ निगाह ना डाले। और गया वो मुहर्रम को काफिला अजीब पहलू है बात के लिए मौला कायनात की शहादत से लेकर और करबला में वारिद होने तक कि मरहले अजीब है बात के लिए। अली की शहादत हुई, जरूरत नहीं हज़रत हुसैन ने रोक लिया, इमाम हसन को सहरे लगा दिया, जनाजे पर 3 वसाए गए, सरकार सैयद शोहरा ने रोक लिया, मदीना छोड़ा, अब्बास रास्ता घोड़े दराबे फर्श से इमाम पर हाथ डाला, हुसैन ने रोक लिया। अब करबला में आ गए, 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए हुसैन और हुसैन के साथी ख़यामत दुनिया में शुरू हो गए। 3 मुहर्रम का सूरज जब निकलता है तो आसिफ आता है इस इस्लाम की तरफ से और कहता है कि खैर हटा दिए खैरों की तरतीब मैं अपने छोटे भाइयों के लिए याद करूँ। खैर जो रस्म हुए हैं उनकी तरतीब क्या है? सबसे पहले अब्बास का खैर खुदा आप सबको करबला की तारीफ फरमाए। आप जाकर देखें खैरों की यही तरतीब है। सबसे पहले अब्बास का खैर, अब्बास के खैर के बाद वो मकाम है कि यहाँ शहजादियों की महंगियत वाली हुई थी और महंगियों के बाद वो मंजिल है कि जहाँ पर जनाब अली का खैमा, अली अकबर के खैमे के बाद हुसैन का खैमा, हुसैन के खैमे के ठीक हुसैन का खैमा। आने वाला जब आया कासिम आया कि खैमे हटा लिए हैं तो सबसे पहले मुखातब हुआ है तो अब्बास से। अब्बास आगे नहीं जाते, अंदर इस खैमे में नहीं जाते, अपने खैमे से निकले चंद कदम के फासले पर जाकर एक खत भेज दिया। किसमें हिम्मत है कि जो आका हुसैन के खैमों को लबे दरिया से हटा ले? मैं अब्बास वादा करता हूँ तुमसे, अगर इस खत को इस किनारे से पार कर लो कि खैमे हटा दे, अगर किसने पार कर लिया मैं तो अपने हाथ से खैमे हटा दूंगा। अब्बास कहते हैं अगर तुम में से किसी एक ने इस इरादे से खैमे हटा लेगा, इस खत को पार कर लिया तो मैं अपने हाथ से खैमे हटा दूंगा। वरना अब्बास की जिंदगी में मुमकिन नहीं, उनके खैमे को दुनिया से हटा दिया है। अजीब चैलेंज किया है अब्बास ने कि मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं कि मेरे दुनिया से खैमे हटा दिए जाए। अली अकबर ने अपने खैमे से चचा की बुलंद आवाज सुनी। अब अली अकबर आया चचा के पास नहीं, अली अकबर अपने खैमे से निकल के बाप के खैमे में पहुंचे। बाबा मेरा चचा में है। बेटा क्यों? बाबा इसलिए कासिम आया है जालिमों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि खैमे हटा लो। अब हुसैन को भी अकबर के साथ अब्बास के पास आना चाहिए था। हुसैन ने अकबर का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और ज़ैनब के खैमे में पहुंच गए। अकबर को हमला दिए ज़ैनब तेरे शेर को
تم تو کوئی مرتبہ کر چکے ہو. آج میں عباس کے بحث کو ختم کروں گی، لیکن سبب بتاؤ کہ کیوں عباس کو بحث آیا؟ زینب خیمے ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے. زینب نے حکم دیا فضا ذرا جا کر میرے بھائی سے کہہ دو کہ زینب نے یاد کیا ہے. فضا آئی تیرے خیمے عباس پر کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے عباس تمہیں ثانی زینب نے یاد کیا ہے. عزیزوں بڑی حسرت کی نگاہ عباس نے، بڑی حسرت کی نگاہ عباس نے اپنے کھینچے ہوئے خط ڈالی اور جلال کی نگاہ لشکر کی طرف ڈالی اور تلوار جو کھینچی ہوئی تھی اسے نیام میں رکھا. سر جھکائے ہوئے در خیمہ زینب پر پہنچ گئے. شہزادی مجھ غلام کا سلام. زینب نے جواب سلام کے واسطہ بھیجن نہ رکھا. عباس داخل خیمہ زینب ہوئے. منظر امتحان عباس دیکھی. عزیزوں سے عباس داخل خیمہ جناب زینب ہوئے. نگاہیں زمین کربلا پر گڑی ہوئی ہے. زینب عجیب جملہ کہتی ہے عباس تجھے میرے حق کا واسطہ. عباس میں اپنے حق کا واسطہ دیتی ہوں، بس ایک مرتبہ میری نگاہوں سے نگاہیں ملا لو. اور کچھ نہیں کہا. عباس ایک مرتبہ میری نگاہوں سے نگاہیں ملا لو. عباس کی نگاہیں اٹھی، زینب کی نگاہوں سے نگاہیں ملی. زینب کہتی ہے میرے بھیا یہ بتاؤ یہ بحث کسی لیے؟ خیمے ہٹا لو. جو عباس یہ چیلنج کرنے آیا ہے میری زندگی میں خیمے نہیں ہٹ سکتے. وہی عباس سر کو جھکائے ہوئے خیمے زینب سے نکلا. اب حسین کے خیمے کو پار کیا، اکبر کے خیمے کو پار کیا. مہدیوں کو پار کرنے کے بعد عباس اپنے خیمے کی کوشش کر گئی، بلکہ سامنے پہنچا. سامنے پہنچنے کے بعد جہاں ظالموں کا لشکر ہے، جہاں خان کے دشمن ہے، جہاں قاتل ہے، عباس نے زمین کربلا پر بیٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کیا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خیمے کی رسیاں کھولنا شروع کر دی. اللہ اکبر. جی مجھے امتحان ہے. گزرتے رہے ایام کربلا، آ گئی محرم کی شب. پھر امتحان کی منزل آ گئی عباس کے لیے. حسین کی نگاہیں انتخاب. پھر عباس کو کہا کر کہ عباس آج کی شب کی مہلت لے لو. ان سے آج کی شب کی مہلت لے لو. عزیزوں عباس گئے، مہلت لے کر واپس آئے. ایک بہادر کا جنگ سے رکنے کے لیے مہلت لینا کتنا بڑا امتحان کہ ایک رات کی مہلت مل جائے، کتنا بڑے امتحان کی منزل تھا. عزیزوں صبح عاشور شہادت پر شہادت، قربانی پر قربانی، ہدیہ پر ہدیہ حسین پیش کر دیا. بارگاہ معبود میں دس شہید ہو گئے. تمہیں عباس آ گیا اور مجھے بھی مزید آ گئے. عجیب حسرت سے حسین نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا. آپ حسین کی رسی، حسین کی لاچاری، حسین کی مظلومی کا اندازہ لگائیں. حسین کو لوگ جملہ نہیں کہتے، بلکہ حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے رمضان یہ بتاؤ تمہیں مرنے کی کیسے یاد ہے. اللہ اکبر. حسین سے عباس نے یہ جملہ سنا. عباس نے اپنے ذہن میں اس جملے کو محفوظ کر دیا کہ میرا آقا یہ کہہ رہا ہے کہ لشکر کا رمضان. عزیزوں سر جھکا کر خیمے حسین سے نکل آئے. ابھی چند گام چلے تھے، کسی بچی نے آ کر دامن تھام لیا. چچا میں بہت پیاسی. اور دامن تھامنے کے بعد جب آواز دی ہے کہ چچا میں بہت پیاسی ہوں، عباس نے سکینہ کی طرف دیکھا اور عباس کا ہاتھ سکینہ نے پکڑ لیا. ہاتھ اٹھانے کے بعد چچا کا بوسہ دیا. چچا کے ہاتھ کا آواز کیجیے. آواز دیتی ہے چچا اپنی پیاس کا شکوہ نہیں کرتی، لیکن میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے ہمارا باپ میں رہنے چلے. چچا ایک لمحے کے لیے
چچا کی موت کو دیکھا حسین نے عمادت سکینہ اس صدی میں آپ کی طرح نہیں ہے بلکہ پیغام شہادت دے رہی ہو بات کو رخصت کر دیا عباس کو جانے لگے عباس ابھی خیمے کے در پر آئے خیمے حسین کے در پر زینب حسین کے خیمے سے متصل ہے حسین کا خیمہ حسین کے خیمے سے نکل کر عباس کربلا کی زمین پر آئے کہ عباس نے بڑھتے ہوئے قدموں کو حسین نے یہ کہہ کر روک دیا عباس ذرا رکو عباس ذرا ٹھہرو عباس کو کہ جو بچوں عباس کا حوالہ کیا تھا اس کو نیچا کیا خاک کربلا ہو گئے لیکن انا للہ ہم نے یہ منظر سے کروانے کی پیچھے کرنے کا حسین میرا مانا ہے یہ کیا لکھ دیا اس پر رسول من اللہ وفتح قریب تحریر ہے عباس میرا جا رہا ہے مانا ہے یہ کیا لکھ دیا زینب سے حسین نے کہا زینب عباس جاگ رہا ہے اس کا نام رسول ہے خدا آپ کو سینے شہداء کربلا کے رحیم اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے محبوب عباس کے صدقے میں عباس کے معقولین کو زندہ عزیزان نبی عباس چلے میدان کربلا کی طرف پٹوں کا ہوا نظر آگے ہے فوراً جب عباس کو آگے ہو دیکھا دریا کا ہاتھ چھوڑ دیا دریا پر قبضہ ہو گیا علی نشین تھا بہادر کا عباس کا قبضہ ہو گیا دریا میں اتر گئے عباس بڑی احتیاط سے مشکلے کو در کیا پھر مشکلے کو پر کیا مشکلے کو پر کرنے کے بعد اپنی دوش پر رکھا دوش پر رکھ کر سوار ہوئے عباس رہبار کے اوپر اب جب رہبار پر سوار ہوئے تو عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ پانی جو مشکلے میں خیمہ خیام تک وہ پانی پہنچ جائے کسی ظالم نے ایسا بات کیا کہ عباس کا بایاں ہاتھ عباس نے بایاں ہاتھ کھلا ہوتے ہی گائے ہاتھ پر چکیلے کو سنبھالنے لگا اب حکیم نے تو غیر سمجھی ہے ابھی عباس چند قدم چلے ہیں نوجوانوں بس چند لوگوں کے لیے متوجہ ہو جاؤ ذکر عباس ہے اپنے عباس ادا کرنا ہے عزیزوں جیسے ہی
जनाजा नहीं उठा, हर शहीद का जनाजा उठा है। ये बताओ पड़ेगा जितना हर शहीद का जनाजा उठा, मेरे अब्बास का जनाजा नहीं उठा। यहाँ तक कि हुसैन का जनाजा ज़ैनब ने अपने हाथों पर बड़ा बेहद शहीद है। अब्बास को वसीयत
کرتا